بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف التنبیہ اعلی و اما و ہا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف تنبیہ کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ تنبیہ کا معنی ہوتا ہے متوجہ کرنا، بیدار کرنا، یعنی وہ حروف جو مفرد اور جملے پر داخل ہوتے ہیں تاکہ مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے، اور تاکہ مخاطب متوجہ ہو کے مقصودی کلام کی طرف دھیان دے سکے۔ ان الفاظ کو الفاظ تنبیہ یا حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ حروف تنبیہ مصنف فرماتے ہیں کہ تین ہیں: الا، اما اور ہا۔ پھر ان تین میں سے الا اور اما یہ صرف جملے پر داخل ہوتے ہیں، مفرد پر داخل نہیں ہوتے۔ جیسے الا انہم هم المفسدون، انہم هم المفسدون یہ جملہ ہے، اس پر اعلی حرف تنبیہ داخل ہے۔ اما والذی اضحک و ابکا، اما حرف تنبیہ، الذی واو قسمیہ ہے، اور الذی اضحک و ابکا اس میں الذی موصول اور اضحک و ابکا اس کا صلہ ہے، اور موصول صلہ مل کر یہ مقسم بھی ہے، اور یہ قسم ہے، قسم جملہ ہوتی ہے۔ اللہ تو الا اور اما یہ دونوں جملے پر داخل ہوتے ہیں، جبکہ ہا تنبیہ والی یہ جملے پر بھی داخل ہوتی ہے اور مفرد پر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ البتہ ہا کا زیادہ تر استعمال اسم اشارہ پر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے زا اسم اشارہ ہے، اولائے اسم اشارہ ہے، اس پر ہا داخل کریں، ہاذا ہو جائے گا، ہا اولائے بن جائے گا۔ زی، زی مونس والے یہ اشارہ اسم اشارہ ہے، اس پر ہا داخل کیا تو حاضی یہ بن گیا۔ اما اور اعلیٰ چونکہ جملے پر داخل ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے صدارت کلام لازم ہے کہ یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آئیں گے، اور ہا چونکہ مفرد اور جملہ دونوں پر لازم ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ اسم اشارہ پر چونکہ داخل ہوتی ہے، لہذا ہا کے لیے صدارت کلام لازم نہیں۔ اور یہ بات پیچھے منادا کی بیس میں بھی ذکر ہوئی تھی کہ کبھی ہا اور اسم اشارہ کے درمیان فاصلہ بھی کیا جاتا ہے، ہا انتم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم۔ اسی طرح قسم کے الفاظ سے بھی فاصلہ ہوتا ہے، ہا لامر اللہ ذا قسما۔ تو یہ حروف تنبیہ کی مختصر سی تفصیل تھی جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ بیان فرمائی۔ اور حروف الندائے، حروف عاملہ میں سے پانچویں قسم ہے، چوتھی قسم حروف تنبیہ تھی، اور کیونکہ پہلی قسم حروف جارہ، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل، اور تیسری قسم حروف عطفہ، اور چوتھی قسم یہ حروف تنبیہ تھی۔ پانچویں قسم ہے حروف ندا۔ منادا کی بیس میں اس میں ندا کی بیس تفصیل سے گزر چکی ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں صرف مختصر طور پر اس کا استعمال بتایا ہے کہ کون سے قریب بعید کے لیے کون کون سے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ندا پانچ ہیں: یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ یا کے استعمال کے بارے میں اختلاف ہے۔ یا علامہ زمخشری کے نزدیک تو ندائے بعید کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا عام و ہا، کہ یا ان کے نزدیک عام ندائے قریب بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن عام طور پر
ہماری ناو کی کتابوں میں یہی کہا جاتا ہے، جیسے زمخشری صاحب کا مسلک ہے کہ یا ندائے بعید کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ای حمزہ مفتوحہ قریب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آیا حیا یہ بعید کے، یہ متوسط کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا عام ہے، ندائے قریب اور ندائے بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ آیا اور حیا یہ دونوں ندائے بعید کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ای اور حمزہ مفتوحہ یہ ندائے قریب کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایا اور حیا ندائے بعید کے لیے استعمال ہونے میں عام ہے، منادہ حقیقتاً بعید ہو یا حکمن بعید ہو، جیسے مثلا سویا ہوا آدمی ہوتا ہے، یا کوئی آدمی حیرانی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کو کسی کی بات کو سنائی نہیں دیتی، تو اس کے لیے آئی حمزہ مفتوحہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ایا اور حیا استعمال کیے جاتے ہیں، اور اے اور حمزہ مفتوحہ چونکہ ندائے قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ حروف الایجاب ہے، چھٹی قسم ہے حروف کی، حروف ایجاب۔ ایجاب کہتے ہیں کسی شے کو ثابت کرنا، اور یہ حروف بھی چونکہ اپنے سے پہلے والے جملے کو جو سوال میں ذکر کیا جائے یا ویسے ذکر کیا جائے اس کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے انہیں بھی حروف ایجاب کہا جاتا ہے۔ پھر ایجاب اور اس بات کی دو صورتیں ہیں، سابقہ مضمون کے اس کی تصدیق کرنا، مثلا کسی نے کہا قام زیدن، جو جواب میں کہا جائے نام، نام کا مطلب ہے نام قام زیدن۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سابقہ جملے کے اندر جو نفی ہے اس کو ختم کر کے مثبت بنا دینا، جیسے الست بربکم قالوا بلا، تو یہ بلا نے لست جو نفی تھی نے اس کو ختم کیا ہے، اور اس کا معنی بلا انت ربنا۔ اسی طرح علیہ صلی اللہ وحکم الحاکمین سورۃ 3 میں، تو اس کا جواب ہے بلا، یعنی بلا انت حق انت ربنا احکم الحاکمین۔ تو حروف ایجاب تین ہیں، نام، بلا، اور تین نہیں بلکہ حروف ایجاب ہے نام، بلا، ای، اجل، جیرا، پانچ حروف ایجاب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ اور وہ انا، بلکہ چھ ہو گئے، چھ حروف ایجاب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے، نام، بلا، سر جی یہاں پہ بھی خدا میں بھی آیا ہوا ہے آئی، ای ای وہاں پہ آئی اور یہاں پہ ای ہے، ای ای یہ فرق ہے۔ ای یہ فرق ہے، نام، بلا، ٹھیک ہے۔ ای، اجل، جہرا اور انا مکسورہ، کبھی اس کو انا بھی پڑھتے ہیں لیکن اکثر انا ہے۔ پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کسی تفصیل بیان کی ہے، فنعم مقررۃ لما سبقھا، کہ نام اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی پختگی کے لیے آتا ہے، خواہ جملہ خبریہ ہو، استفہامیہ ہو، مثبت ہو، منفی ہو، جیسے قام زیدن کے جواب میں کہا جائے نام، نام قام زیدن، ما قام زیدن جواب میں کہا جائے نام، تو اس کا معنی ہے نام ما قام زیدن۔ یا استفہامی کلام ہو، جیسے اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہے، تو جواب میں کہا جائے نام، تو اس کا معنی ہے نام قام زیدن۔ تو نام آتا ہے مقررۃ لما سبقہ، پچھلے والے جملے کے مضمون کی پختگی کرنے کے لیے، وبلا مختصۃ بایجاب النفی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا آتا ہے نفی کے ایجاب کے لیے، ایجاب نفی کے لیے، یعنی سابقہ جملے میں جو نفی تھی اس نفی کو ختم کر کے اسے مثبت بنانے کے لیے آتا ہے، خالی وقوعی نفی ہو
مثلا جو کوئی آدمی کہے کہ ما قام زیدن، تو جواب میں کہا جائے بلا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ماں کی نفی کو ختم کر دیا ہے اور قام زیدن کو مثبت کر دیا ہے، مانا ہوگا بلا قام زیدن۔ یا اس نفی پر حرف استفہام بھی داخل ہو تو نفی کو ختم کر دے گا، جیسے الست بربکم، اس طرح علیہ صلی اللہ وحکم الحاکمین، تو اس میں نفی کو ختم کرے گا۔ تو بلا انت ربنا، بلا اللہ احکم الحاکمین، یا بلا انت احکم الحاکمین ہے۔ تو بلا مختصۃ بھی ایجاب نفی، بلا ایجاب نفی کے ساتھ خاص ہے۔ وَإِي لِلْإِثْبَاتِ بَعْدَ الْإِسْتِفْهَامِ وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ ایجاب میں سے ای، یہ استفہام کے بعد آتا ہے، استفہام والے جملے کے مضمون کی تصدیق کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد قسم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مقسم بھی یا تو رب کا لفظ ہوگا، جیسے سورہ یونس کی آیت ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ برحق ہے، اللہ ہی رب ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا قل ای و ربی انہ لحق، اس میں ای حرف ایجاب ہے۔ ای کا مطلب کیا؟ نام اللہ ہوا حق، اور آگے اس کو قسم کے مضمون کے ساتھ بیان کیا، نی ای و ربی انہ لحق، کہ اللہ رب العزت برحق ذات ہے۔ تو اس کے لیے اس کے ساتھ قسم کا آنا ضروری ہے، اور یہ استفہام والے جملے کے بعد آتا ہے، استفہام والے جملے کے جواب میں اس کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، تصدیق کے لیے آتا ہے۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ فعل قسم ای کے بعد نہیں آتا، یعنی ہم اس آیت میں ای و اقسم مربی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ واو قسمیہ موجود ہے، اور واو قسمیہ جب موجود ہے تو مقسم بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ مقسم ہر فعل قسم محذوف ہوتا ہے۔ مصنف تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اجل و جیر و انا تصدیقا للمخبر، تصدیق للمخبر، کہ اجل جیر یا جیرہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور انا یہ مخبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ جو آخری تین ہیں حروف جاب میں سے اجل جیرہ وغیرہ، مخبر متکلم کی بات میں اس کی تصدیق کے لیے آتا ہے، خواہ وہ بات خبر کی ہو یا انشاء کی ہو، خبر، انشاء، استفہام، دعا، سب کی تصدیق کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہ نیچے دیکھیں، یہ میں لکھا ہے نہ ہو قول کا من قال اقام زید، تو اس کے جواب میں آئے گا اجل یا جیرے یا جیرا یا انا، اور بعض رات کے نزدیک یہ دعا کی تصدیق کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن، استاد جی، پھر نام اور اس میں پھر کیا فرق رہا کہ اجل جو ہے وہ کیوں لگایا، جبکہ نام کا معنی بھی تو وہی ہے کہ اقام زیدن پوچھا تو نام ایک ہے، تو وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے اس بات ہے، نام آتا ہے تصدیق کے لیے نا، جی جی نام مقررۃ لما سبق، کہ نام آتا ہے پچھلے جملے میں کہی ہوئی بات کو پختہ کرنے کے لیے، خود اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا، پچھلی بات کو پکا کرتا ہے۔ اور اجیرا، جیرا، انا وغیرہ ان کے اندر تصدیق ہوتی ہے خبر کی، جیسے یہ دیکھیں دعا کے مقام پہ یہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا ورا کے بہا، اس کا قصہ یہ ہو کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی چیز مانگی، اور حضرت نے نہیں دی اس کو، تو وہ عرابی کہنے لگا لعن اللہ ناقتن حملتنی الیکا، اس اونٹنی پر اللہ کی لعنت ہو، یہ مجھے سوار کر کے آپ کے پاس لے کر آئیے، آپ نے دیا ہی کچھ نہیں۔
تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، ان ورا کے با، ان ورا کے با، ہاں ٹھیک آپ کہتے ہو، اس اونٹنی پر بھی لعنت ہو اور اس کے سوار پر بھی لعنت ہو۔ تو یہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تھوڑے سے معمولی سے فرق ہوتے ہیں ان چیزوں کے۔ جی یہاں پہ جہاں پہ ان آیا وراکبہ، تو جی یہاں جی، پہ یہ بھی آ سکتا ہے اجل نہیں نہیں، وراکبہ۔ وہ بدعا اس وہ کے لیے جو انشائیہ کے لیے نہیں استعمال، خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے متکلم کی تصدیق کے لیے تینوں کا لکھوایا نا ساجی، تو ان جی، میں پھر فرق بھی ہوگا؟ کس میں؟ آپ نے آپ نے لکھا نا کہ متکلم کی تصدیق کے لیے تینوں آتے ہیں، یہ اجل ہاں اور جی، جیلا یہ اور انا۔ ان میں یہی فرق ہے، کوئی فرق نہیں، یہ تینوں ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں بس۔ تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، یہ جو آپ نے دعا بتائی ہے اس میں یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ انا کے لیے، یہ صرف اس کے لیے، انا کے لیے، بد دعا کے مقام پر دعا یا بد دعا ایک ہی ہے، یہ اجل اور جہر نہیں استعمال ہوتے۔ تو یہ مخصوص ہے ہاں جی، یہ انا کی خصوصیت، کہ اس میں یہ لکھ لیں کہ یہ بد دعا اور دعا کے لیے انا مخصوص ہے؟ انا مخصوص